بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسامہ بن شریک سلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں مجلس میں موجود تھا جب عربی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کر رہے تھے، کیا فلاں کام کرنے میں ہم پر گناہ ہے؟ کیا فلاں کام کرنے میں ہم پر گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ کے بندو، اللہ نے حرج تنگی کو دور کر دیا ہے، مگر جس نے اپنے بھائی کی عزت میں سے ایک حصہ کاٹ لیا، یہی ہے جس نے گناہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں اس بات سے گناہ ہوگا کہ ہم بیماری سے شفا کے لیے دوا استعمال نہ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، شفا کے لیے دعا استعمال کیا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیماری بنائی ہے اس کی شفا کے لیے دعا بھی بنائی ہے، سوائے شدید بڑھاپے کے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، بندے کو سب سے بہتر چیز کیا عطا ہوئی ہے؟ فرمایا، اچھا علاج۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3436۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو بیماری نازل کی ہے اس کی دوا بھی ضرور نازل کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3438۔ حضرت ام منظر سلمہ بنت قیس انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاں نیم پختہ کھجوروں کے ہوشے رسی سے لٹک رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے لے لے کر کھجوریں کھا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھانے کے لیے کچھ کھجوریں لے لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رک جاؤ، تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، اس لیے کمزور ہو۔ ام منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چقندر اور جو پکائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، علی اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3442۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسمد سرما آنکھوں میں لگانا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3495۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔